شروع کرتے ہیں، اور آج ہم لوگ پڑھیں گے مثنوی کے حوالے سے، جس میں 2 مثنوی ہمیں کور کرنی ہے۔ پہلی ہے ہماری شہر البیان، اور دوسری مثنوی ہے ہماری گلزار نصیب۔ یہ دونوں ہی کیا ہیں، ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے بہت اہم ہے۔ شہر البیان میر حسن کی ہے، اور گلزار نسیم کس کی ہے، دیا شنکر نسیم کی ہے۔ تو ان دونوں کے حوالے سے کیا ہوتے ہیں، ایگزام میں سوالات آتے ہیں، تو انہیں کو جو ہے وہ ہمیں کور کرنا ہے۔ تو کوئی بچہ بتا سکتا ہے ان دونوں میں سے پہلے کون سی لکھی گئی، اے لکھی گئی یا بی لکھی گئی؟ شہر البیان یا گلزار نسیم میں سے پہلے کون سی لکھی گئی؟ اے لکھی گئی، ٹھیک ہے۔ اور کوئی بچہ بتا سکتا ہے گلزار نسیم کا اردو نثر میں ترجمہ کس نے کیا، یعنی کہ جو گلزار نسیم مثنوی ہے اس سے قبل اردو نثر میں اس کا ترجمہ کیا، کیونکہ شہر البیان کیا ہے، تبصرات ہے، جبکہ گلزار نسیم کیا ہے، ترجمہ ہے، قصہ گل بقاولی کا یہ ترجمہ ہے۔ تو اردو نثر میں قصہ گل بقاولی کا سب سے پہلے ترجمہ کس نے کیا؟ ٹھیک ہے، چلیے آپشن دے دیتا ہوں یا ہند دے دیتا ہوں۔ فورٹ ولیم کالج میں، فورٹ ولیم کالج میں ہوا ہے، بالکل توصیف میں، اور نظم سرکار نے صحیح جواب دیا ہے، دونوں نے مل کے۔ آنسر ہے نہال چند لاہوری نے۔ اس کا نثر میں ترجمہ کیا ہے، قصہ گل بقاولی کا، جس کا نام ہے مذہب عشق، اور یہ کیا ہے، اردو نثر میں کی گیا ہے، اور کس کی فرمائش پر کیا گیا ہے، جان گلکرسٹ کی فرمائش پر کیا گیا ہے، جان گلکرسٹ کی فرمائش پر کیا گیا ہے، نہال چند لاہوری نے، فورٹ ولیم کالج میں۔ لیکن شہر البیان جو ہے وہ ہمارے لیے کیا ہے، زیادہ اہم ہے، اور یہاں سے سوال بنتا ہی بنتا ہے۔ سب سے پہلا تو یہی بنے گا کہ شہر البیان کا معنی کیا ہے، تو شہر البیان کا معنی ہے، کوئی بچہ بتا سکتا ہے آپ میں سے کہ مثنوی شہر البیان کا معنی کیا ہے؟ بالکل، تو اس کا مطلب ہے شہر البیان کا بیان کا جادو، اس کا مطلب ہے شہر البیان کا مطلب ہے بیان کا جادو۔ اب ہم بیان کا جادو پڑھیں گے، اور یہ کس نے بیان کیا ہے، یہ کیا ہے، میر حسن نے۔ کوئی بچہ بتا سکتا ہے میر حسن اور انیس میں کیا تعلق ہے، میر حسن اور انیس میں کیا تعلق تھا؟ بالکل، دادا اور پوتے کا کیا تھا، ان کا تعلق تھا۔ تو چلیے پھر میر حسن کی تھوڑی سی حالات زندگی پر ہم لوگ روشنی ڈال لیتے ہیں، جو ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے اہم ہے۔ تو ان کا نام تھا اصل میر غلام حسن، اور تخلص ہوا ان کا حسن۔ ان کی پیدائش 1737 1377 میں کہاں پر ہوئی، دہلی میں ہوئی، اور ان کا انتقال 1786 میں ہوا، کہاں پر، لکھنؤ میں۔ اس کا میر حسن کا انتقال ہوا 1786 میں، اور پیدائش ہوئی 1773 میں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی جو عمر ہے وہ بہت کیا ہے، وہ بہت کم رہی۔ 16 میں سے 7 گئے، بچے کتنے، 9، اور 8 7 میں سے 3 گئے، بچے 4۔ محض 49 سال کی عمر میں کیا ہو گئے، یہ فوت ہو گئے۔ لیکن اس عمر میں یا اتنی کم عمر میں جو ہے انہوں نے اپنی ادبی خدمات ایسی بیان کی کہ اردو کی سب سے مشہور مثنوی لکھی، اردو کی سب سے مشہور مثنوی لکھی، جس کا نام ہے شہر البیان۔ اور یہ کیا تھی، شہر البیان ان کی آخری تصنیف تھی۔ کیا تھی ان کی آخری تصنیف، شہر البیان۔ اس کے بارے میں بھی ہم لوگ آج ڈیپلی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ان کی تھوڑی سی حالات زندگی پہ بات کرتے ہیں۔ بات کریں ان کے والد کی، تو ان کے والد کا نام تھا میر زاہد۔ میر زاہد کیا تھا، ان کے والد کا نام تھا، ٹھیک ہے، جن کا تخلص کیا تھا، زاہد۔ اور یہ بھی کیا تھے، مشہور ہجو گو تھے، کیونکہ ان کی ادبی چشمہ کس سے رہی ہے، مرزا محمد رفیع سودا سے جو ہے وہ رہی ہے۔ اور یہی یعنی کہ میر زاہد کہاں کے رہنے والے تھے، یہ رہنے والے تھے ہرات کے، اور ہرات سے آ کے یہ ہندوستان میں کیا ہوئے، بس گئے۔ اور کس کے زمانے میں، شاہ جہاں کے زمانے میں، یہ شاہ جہاں باد سے آ کے ہندوستان میں بس گئے۔ اور کہاں کے رہنے والے تھے، یہ ہرات کے۔ اور اس کے بعد ان کے والد یعنی کہ میر زاہد نے اپنے بیٹے میر حسن کو ایک استاد کی شاگردی میں دیا۔ تو میر حسن کے جو استاد ہوئے وہ ہوئے ضیاء الدین ضیاء۔ ضیاء الدین ضیاء میر حسن کے کیا ہوئے، استاد ہوئے، اور انہی سے کیا لی انہوں نے، اصلاح لی۔ لیکن ضیاء الدین ضیاء کے ساتھ یہ زیادہ دن تک نہیں رہے، اسی لیے میر حسن نے کس سے اصلاح لی، پھر مرزا محمد رفیع سودا سے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کا میرے والد کے ساتھ کیا ہے،
36 کا آنکڑا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے نہیں سنی اور اپنے والد کے برخلاف جا کے انہوں نے مرزا محمد رفیع سودا کی کیا کی، شاگردی اختیار کر لی۔ اور اسی لیے مرزا محمد رفیع سودا کو جب یہ شاگرد کے طور پہ ملے تو ان کے جو والد تھے جن کا نام تھا زاہد، وہ اپنے بیٹے کو دہلی سے کہاں لے آئے؟ فیض آباد لے آئے۔ کہاں لے آئے؟ فیض آباد، کیونکہ دہلی میں اس وقت کیا تھا، لوٹ مار کا جو ہے وہ سلسلہ چرم سیما پر تھا، کیونکہ آپ کو پتا ہے 1737 کے 20 سال بعد 1757 میں سب سے پہلے جو ہے وہ دہلی کو کیا کیا گیا، دہلایا گیا انگریزوں کے ذریعے۔ اور یہاں پر کون سا یدھ ہوا؟ وہ ہوا پلاسی کا یدھ۔ پلاسی کا یدھ جو کس کے بیچ ہوا؟ سراج الدولہ اور انگریزوں کے بیچ۔ اور انگریزوں کی طرف سے کون تھا؟ رابرٹ کلائیو تھا۔ کون تھا؟ رابرٹ کلائیو، جس میں رابرٹ کلائیو نے سراج الدولہ کو کیا کر دیا؟ ہرا دیا۔ ٹھیک ہے، رابرٹ کلائیو۔ تو بس یہیں سے جو ہے وہ دلی کی جو ہے وہ کیا ہونے لگی، ساری چیزیں کھوکھلی ہونے لگی اور دلی کو جو ہے وہ لوٹا جانے لگا۔ اسی لیے میر زاہد اپنے بیٹے کو یا اپنے پریوار کو لے کے کہاں چلے گئے؟ فیض آباد چلے گئے۔ لیکن فیض آباد میں تلاش معاش یا پیسے کی تنگی ہونے کی وجہ سے یہ فیض آباد سے کہاں چلے گئے؟ لکھنؤ چلے گئے۔ اور لکھنؤ میں جا کر نواب آصف الدولہ کے دربار سے کیا ہو گئے؟ وابستہ ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ نواب آصف الدولہ کے دربار سے وابستہ ہو گئے۔ ایک کوشچن بھی آتا ہے، امپورٹنٹ ہے، ڈبل اسٹار بنا کے لکھ لیجیے گا کہ جب سحر البیان لکھی انہی کے دربار سے وابستہ ہو کے لکھی تو سحر البیان پر میر حسن کو نواب آصف الدولہ نے کیا انعام دیا؟ کیا انعام دیا؟ یہ ایگزام میں پوچھا جاتا ہے کہ آصف الدولہ نے میر حسن کو کیا انعام دیا؟ وہ چاہتے تھے کہ وہ ہمیں بہت سارے ہیرے جواہرات اور پیسے دیں، لیکن ان کے حصے میں کیا آیا؟ محض ایک 2 شالہ آیا۔ کیا آیا؟ 2 شالہ، جسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ایک طریقے سے شال کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ شال کہتے ہیں۔ تو 2 شالہ آیا۔ ٹھیک، چلیے، تو اس طریقے سے یہ پھر وہیں پر جو ہے وہ ان کی وفات ہو گئی 1786 میں ہی، اور وہیں پر جو ہے کیا ہو گئی، ان کو دفن کیا گیا۔ اور ان کی تاریخ جو وفات ہے، تاریخ وفات کس نے بتائی یا کس نے نکالی؟ وہ بتائیے، غلام حمدانی مصطفی نے۔ غلام حمدانی مصطفی نے ان کی تاریخ وفات کہی یا تاریخ وفات نکالی، اور ایک زمرہ کہا، شاعر شرح بیان، شاعر شرح بیان، اس سے جو کیا نکالی، ان کی تاریخ وفات نکالی غلام حمدانی مصطفی نے۔ اور محض اس 49 سال کی زندگی میں کبھی دلی، کبھی فیض آباد، کبھی لکھنؤ، اس طرح سے در بدر بھٹکتے رہے، جس کا اثر ہمیں ان کی کہانیوں پر یا ان کی ادبی تصنیف پر دیکھنے کو ملتا ہے۔ لیکن جب ہم لوگ ان کی ادبی تصنیف پر یا ادبی خدمات پر روشنی ڈالتے ہیں تو ہمیں 2 ہی چیز یہاں کو زیادہ دکھتی ہے، ایک ہے مثنوی اور دوسرا ہے قصیدہ۔ اگر ہم بات کریں قصیدے کی تو انہوں نے 7 قصیدے لکھے ہیں۔ کیا لکھے ہیں؟ 7 قصیدے انہوں نے لکھے ہیں، جس میں سے نواب آصف الدولہ کی مداح میں ہے، کچھ منقبت کی ایت میں، وہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں جتنے مثنوی ہیں۔ اور مثنوی کی تعداد ایگزام میں بہت بار پوچھی گئی ہے اور وہ ہے 12۔ تو مثنوی سحر البیان کے ساتھ ساتھ میر حسن کے کتنی مثنوی ہے؟ 12 مثنوی ہے۔ اور ان 12 میں سے کچھ اہم ہے، لیکن میں آپ کو 12 کی 12 لکھوا دوں گا تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ یاد رکھیں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ان کی جو مثنوی ہے وہ ہے نقل کلاوند، نقل کلاوند۔ اس کے بعد نقل زن فاحشہ، نقل زن فاحشہ۔ اس کے بعد ہجو کسائی، ہجو کسائی، ہجو کسائی۔ اس کے بعد نقل کسائی، ہجو کسائی اور نقل کسائی۔ اس کے بعد مثنوی شادی آصف الدولہ، مثنوی شادی آصف الدولہ۔ ٹھیک ہے، ویسے تو شادی کا مطلب ایک وواہ کے طور پر ہوتا ہے، لیکن شادی کا مطلب خوشی سے بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک، یہ شاد کا مطلب خوش ہوتا ہے، تو شاد میں یا لگا کے خوشی بنا دی جاتی ہے، شادی وہ والی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، شادی کا مطلب خوشی بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے رموز العارفین، رموز العارفین۔ اس کے بعد ہجو حویلی، ہجو حویلی۔ اور اس کے بعد گلزار ارم، یہ امپورٹنٹ ہے، ڈبل اسٹار بنا کے لکھ لیجیے گا، اور اس کا ایئر بھی امپورٹنٹ ہے، 1778، گلزار ارم 1778۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے مثنوی در تہینت عید، در تہینت عید۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے مثنوی در وصف، در وصف کشف جوہر، در وصف کشف جوہر، یہ بھی کیا ہے ان کی مثنوی۔ اس کے بعد 11ویں ہے در خان نعمت، در خان نعمت۔ اور لاسٹ ہے سحر البیان،
مثنوی سحر البیان، اور یہ کب لکھی گئی؟ 1784 یا 85 میں، یعنی کہ ان کی وفات کے 1 سال پہلے ہی کیا ہوئی، اس کو لکھا گیا مثنوی سحر البیان، جب کمپلیٹ ہوئی ہے 1229 میں، یعنی کہ 30 سال کا وقت لگا۔ ویری گڈ نازیہ صدیقی، بہت بڑی۔ ہاں التتمش نے کمپلیٹ کیا ہے، اور اس میں فیروز شاہ تغلق نے بھی دیا ہے، اور اکبر نے بھی اس میں جو ہے وہ کام کرایا ہے، تو تقریباً 5 بادشاہوں نے اس میں کام کیا، اور شیر شاہ سوری نے بھی اس میں جو ہے وہ ریپیئر کرایا ہے۔ تو 1199 میں قطب مینار کی نیو ڈالی قطب الدین ایبک نے، اور اسے کمپلیٹ کرا التتمش نے، کیونکہ التتمش کا جو ٹائم پیریڈ رہتا ہے وہ رہتا ہے 1206 سے لے کے 1236 تک، 1206 سے لے کے 1206 نہیں سوری 1210 ہے، 1210 ہے، اور یہ والا جو ٹائم پیریڈ ہے 1236 سے لے کے 1240، یہ امپورٹنٹ ہے، جی ایس میں آ سکتا ہے یہ والا کوشچن، کہ 1236 سے لے کے 1240 تک کس کا رہا، وہ رہا رضیہ سلطان کا، دا فرسٹ لیڈی آف کنگڈم، یا بھارت کی پہلی شاسک، 1206 سے 1210، اور تبازات مثنوی ہے، یہ آخری اور تبازات کیا ہے مثنوی ہے، ٹھیک ہے، آخری اور تبازات مثنوی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے جواب میں لکھی گئی ہے گلزار نسیم، گلزار نسیم سحر البیان کے جواب میں لکھی گئی ہے۔ ایک تصنیف اور آتی ہے مثنوی سحر البیان و گلزار نسیم کی معارکہ آرائی کس نے کی ہے؟ معارکہ آرائی سے مراد ہے کہ ان کی ادبی چشمت کو کس نے پیش کیا ہے؟ سحر البیان اور گلزار نسیم کی معارکہ آرائی کو کس نے پیش کیا ہے، یعنی کہ ان دونوں کے درمیان کس نے ان کی معارکہ آرائی کیا ہے؟ معارکہ یعنی کہ ادبی پس منظر پہ اس کو کیا کیا ہے، نکتہ چینی کی ہے۔ سحر البیان اور گلزار نسیم کو آتش ناسک میں نہیں، جس کو ہم قومی شاعر کہتے ہیں اس نے کیا ہے، بالکل سبا نے صحیح بتایا ہے، برج نارائن چکبس اور غزل علی بیگ سرور میں ان دونوں کو لے کے ان دونوں مثنوی پہ کیا ہوئی ہے، معارکہ آرائی ہوئی ہے، ٹھیک، اور نام رکھا گیا ہے معارکہ چکبس و شرور، معارکہ چکبس و شرور، وہ انہی دو مثنوی کے درمیان ان پہ کیا کی ہے، انہوں نے معارکہ آرائی کی ہے۔ معارکہ آرائی کا مطلب ویسے تو جنگ ہوتا ہے، لیکن ادب میں ہم لوگ اسے کیا کہتے ہیں، چشمک کہتے ہیں، ٹھیک، تو یہ دونوں بات جو ہے وہ آپ لوگ یاد رکھ لیجیے گا۔ اس کے بعد یہ جو مثنوی ہے سحر البیان، اس کو جو ہے وہ 1785 میں تو لکھا گیا، لیکن اسے ترتیب دے کر 1805 میں فورٹ ولیم کالج سے، فورٹ ولیم کالج سے میر شیر علی افسوس، میر شیر علی افسوس نے مقدمے کے ساتھ اسے شائع کیا، کس کی فرمائش پر؟ جان دل کرسٹ کی فرمائش پر، جان دل کرسٹ کی فرمائش پر جو ہے اسے کیا کیا، اسے مقدمے کے ساتھ ترتیب دیا۔ بیٹا سرور ہوتا ہے، سرر نہیں ہوتا، سرور ہوتا ہے، ٹھیک، 1805 میں فورٹ ولیم کالج سے میر شیر علی افسوس نے مقدمے کے ساتھ اسے کیا کیا، ترتیب دیا۔ لیکن جب ہم لوگ یو جی سی کا سلیبس دیکھتے ہیں تو اس میں پوچھتا ہے کہ اسے مرتب کس نے کیا، تو اس کا مرتب ہوتا ہے رشید حسن خان، مرتب کس نے کیا ہے، رشید حسن خان ہے، یو جی سی کے مطابق رشید حسن خان، اور رشید حسن خان نے اسی مثنوی سحر البیان کے جتنے بھی عنوان ہیں اس کو کیا نام دیا ہے، داستان کا نام دیا ہے، موسٹ امپورٹنٹ ہے، پوچھا جاتا ہے کہ کس مثنوی کے عنوان داستان کے نام سے لے گئے ہیں، تو آنسر ہو جائے گا مثنوی سحر البیان، جیسے داستان تیاری باغ کی، جب بے نظیر کو باغ میں چھوڑا جاتا ہے تو اس کا عنوان کا نام ہے داستان تیاری باغ کی، تو داستان کے نام آنے سے وہ داستان نہیں ہے، بلکہ داستان کیا ہے، داستان اس کا عنوان ہے، اور یہ کیا ہے، یہ مثنوی ہے، حیت کے اعتبار سے مثنوی ہے، لیکن عنوان اس کا داستان رکھا گیا ہے، تو اس میں کنفیوز مت ہو جائے گا، کبھی وہاں پہ آپ لوگ داستان آنسر لگا دیں، تو آنسر اس کا کیا ہے، اس کا عنوان ہے۔ اور جب میر شیر علی افسوس نے 1805 میں اسے کلکتہ سے شائع کیا اور اس کو پڑھا، اور اس کا جب انہوں نے مقدمہ لکھا یا اس کا دیباچہ لکھا تو اسے نام دیا گیا اس میں با مسمہ، یعنی کہ مثنوی سحر البیان کو اس میں با مسمہ مثنوی کہا گیا، ٹھیک ہے، اس میں با مسمہ مثنوی کہا گیا، کس نے کہا، میر شیر علی افسوس نے کہا، اور اس کی وجہ کیا تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ جو اس میں کردار تھے یا اس میں جو کہانی تھی وہ بالکل ایک معاشرتی کہانی تھی، جو بالکل ایک سچی حقیقت کو کیا کرتی ہے، بیان کرتی ہے، اور اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے اس میں تھوڑا سا نمک مرچ لگایا گیا، تھوڑی سی جھوٹی بات اس میں لکھی گئی، اور وہ ہے آصف الدولہ کا قصیدہ،
पूछा जाता है कि मीर हसन ने जो कसीदा लिखा वो किस मसनवी में शामिल था, आसिफ उद्दौला का, तो वो था मसनवी सहरुल बयान। और इसी कसीदे की बदौलत उन्हें क्या मिला, सिर्फ एक दुशाला मिला इसी कसीदे के उसमें। तो चलो कुछ ना सही तो दोशाला ही आता है, जबकि वो चाह रहे थे कि इसमें क्या मिले, इन्हें बहुत सारा इनाम इकराम मिले। इसके अलावा जाहिर सी बात है मसनवी सहरुल बयान कैसी मसनवी है, तो ये इश्किया मसनवी है। और मैंने बताया था कि इश्किया मसनवी क्या होती है, वो होती है बज़मिया मसनवी। और बजनवी बज़मिया मसनवी की बहर भी क्या होती है, तो बहर है मुतकारिब, बहर है मुतकारिब। खुलासे से सवाल नहीं आएगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ये इश्किया मसनवी है जिसे हम लोग बज़मिया मसनवी भी कहते हैं। और बज़मिया मसनवी कैसी होती है, बहर मुतकारिब होती है। हाँ, कसीदा भी इसी के अंदर है मसनवी के, कसीदा भी इसी के अंदर है मसनवी के। और जब दरबार में पेश किया आसिफ उद्दौला को, तब उन्होंने ये उनके मदाह में जो है वो बात कही, क्या कही, उनके मदाह में जो है वो बात कही। तो ये मसनवी सहरुल बयान से जुड़े कुछ बात है। इसके अलावा इसमें इसके किरदार की जो है वो खसूसियत है। कहानी बहुत साधारण है, बहुत सलीस है, खुलासा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, किरदारों पे आप लोग जो है उसे याद रख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसके जो किरदार है वो बहुत अहम है, जिसमें से आपको सिर्फ 6 याद करने हैं खास तौर पर। जिसमें सबसे पहले नाम आता है शहजादा बेनज़ीर। शहजादा बेनज़ीर जो क्या है, इस कहानी का हीरो है। शहजादा बेनज़ीर वो इस कहानी का हीरो है। और बद्र मुनीर, बद्र मुनीर ये क्या है, इसकी हीरोइन है। बद्र मुनीर इसकी हीरोइन है। अगर बात करें इसमें विलन की, तो विलन में एक परी है जिसका नाम है मारूफ परी। क्या है, मारूफ परी। कोई बच्चा बता सकता है मारूफ परी शहजादा बेनज़ीर को कहाँ से उठाती है, कहाँ से उठाती है, मतलब छत से तो उठाती है, वो छत कहाँ की होती है, क्या नाम होता है? हाँ, छत से उठाती है, उस छत का नाम क्या है, और वो कहाँ पर पड़ता है छत? बाला खाने में, बागे इरम। बागे इरम में तो मीना उसको मारूफ परी रखती है, उसे उठाती कहाँ से है मारूफ परी, जो छत पे से उठाती है वो कहाँ पड़ता है? पूरब के बादशाह के महल से। नहीं नहीं, कहाँ जा रहे हो, पूरब कहाँ गया, कहानी तो इसमें हिंदुस्तान की है, तुम पूरब ले जा रहे हो। अच्छा महल का नाम बता दो। इसलिए तो कहा जाता है बेटा कि आपको जो है वो क्या करना है, लिटरेचर पढ़ने की जरूरत है। हम लोग लिटरेचर नहीं पढ़ते, असल में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ वन लाइनर पढ़ लिया गाइडों से, और उसी से जो है वो हम लोग काम कर लेते हैं। गाइड बुरी नहीं है, लेकिन आप लोग एक स्टूडेंट तो अभी है, और स्टूडेंट में जितना मतन पढ़ा जाए उतना जो है क्या है वो कम है। और मैंने पढ़ा भी रखा है, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं पढ़ाया हूँ, मैंने पढ़ा भी रखा है, फिर भी ये गलती है, ये वैसा होनी नहीं चाहिए। अरे महल के बाला खाने से तो है, महल का नाम क्या है, बाला खाना तो महल की एक जगह है। ये एग्जाम में आएगा भी नहीं, मैं तो बस ये देख रहा हूँ कि आप कितने डीपली जाके पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं, या कितना आप में क्षमता है उसको पढ़ने की, मैं तो बता ही दूंगा। चलिए कोई बात नहीं, तो लिख लीजिएगा। मारूफ परी उसे उठाती है लाल महल से, और यह होता है अहमदनगर में, कहाँ पर, हिंदुस्तान में। शायद अब आपको जो है वो याद आता है। और लाल महल के बाला खाने से ही क्या होता है, उसको वो उठाती है। हाँ सारे इसमें बुझा दो, अस्फहान, अजरबैजान, फारस, यमन सब इसी में है मसनवी में। दास्तान छोड़ दो, मारूफ परी। और मारूफ परी जो है वो किसे भेजती है, अपने देव को जो है उसे उठाने के लिए भेजती है। ठीक है, अपने देव को उठाने के लिए भेजती है, और उसे जो है वो कहाँ उठाता है, उसे उठाता है फिर वो कहाँ से, मारूफ परी जो है अपने बाग में रखती है, जिसका नाम होता है गुलजार इरम बाग। गुलजार इरम बाग में उसे रखती है। और जब बेनज़ीर का मन नहीं लगता, तो मारूफ परी उसे क्या देती है, एक घोड़ा देती है, जिसका नाम होता है कुल का घोड़ा। क्या देती है, कुल का घोड़ा। और शहजादा कुल के घोड़े पर जाकर ही किससे मिलने जाता है, बद्र मुनीर से।
اور یہ بات جب معروف پری کو پتہ چلتی ہے تو وہ شہزادہ بے نظیر کو کہاں ڈالتی رہتی ہے؟ چاہے علم میں جو ہے وہ قید کروا دیتی ہے، اور چاہے علم میں اسے قید کروا دیتی ہے، اور اسے ڈھونڈنے کے لیے بدر منیر کی سہیلی جس کا نام ہے نجم النساء، نجم النساء نکلتی ہے، کیسا بن کے؟ جوگن بن کے نکلتی ہے۔ اور نجم النساء جو ہے کیا ہے؟ اس کہانی کا سب سے جاندار کردار ہے۔ جیسے داستان صبرس کا جو کردار ہے وہ نظر ہے، ٹھیک اسی طرح سے مثنوی سحر البیان کا جو سب سے جاندار کردار ہے وہ نجم النساء ہے۔ اور نجم النساء کا جو عاشق ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ ارے میں نہیں ہوتا ہوں، مجھے کیوں کہہ رہے ہو؟ میں کسی کا عاشق نہیں ہوں۔ پورا نام بولو۔ بالکل، کون تھا؟ فیروز شاہ۔ کون آ جائے گا؟ فیروز شاہ۔ جو کون تھا؟ جو تھا جنوں کا بادشاہ، جنوں کا بادشاہ۔ اور یہ کسے بھیجتا ہے؟ سفید دیو کو بھیجتا ہے، اور سفید دیو جو ہے چاہے علم سے بے نظیر کو اٹھا کر لے آتا ہے۔ اور اس طریقے سے یہ داستان جو ہے وہ پوری اپنے اختتام پہ پہنچ جاتی ہے، اور شہزادہ بدر منیر شہزادی بدر منیر اور شہزادہ بے نظیر کی شادی کروا دیتا ہے کون؟ مسعود شاہ، جو کس کا باپ ہوتا ہے؟ جو باپ ہوتا ہے بدر منیر کا۔ اور بدر منیر کے ساتھ ساتھ اس کی سہیلی نجم النساء کا بھی بیوہ ہو جاتا ہے، یا شادی ہو جاتی ہے کس کے ساتھ؟ فیروز شاہ کے ساتھ۔ فیروز شاہ جو کیا ہوتا ہے؟ جو جنوں کا بادشاہ ہوتا ہے، جنوں کا بادشاہ ہوتا ہے فیروز شاہ۔ تو کل ملا کے یہ 6 کردار ہو گئے: مسعود شاہ، بدر منیر، نجم النساء، فیروز شاہ، بے نظیر اور معروف پری۔ اور یہ 6 کے 6 کردار آپ کو یاد کرنے ہیں، اسی سے جب آپ کو ایگزام میں کیا ہوتا ہے؟ سوال آتا ہے، کیا آتے ہیں؟ یہیں سے جو ہے ایگزام میں آپ کے لیے سوال بن سکتے ہیں، اور اتنا ہی آپ کو مثنوی سحر البیان کے حوالے سے پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک کسی بچے کو ڈاؤٹ ہو تو ایک ویلیو تو بتا سکتا ہے۔ جواب میں جو مثنوی لکھی گئی ہے نیکسٹ ہے ہماری گلزار نسیم۔ اور یہ گلزار نسیم کیا ہے؟ یہ تبازات نہیں ہے بلکہ ترجمہ ہے کس کا؟ قصہ گل بکاولے کا۔ قصہ گل بکاولے کا یہ کیا ہے؟ ترجمہ ہے گلزار نسیم۔ اور گلزار نسیم کو جو مرتب کیا ہے وہ بھی رشید حسن خان نے ہی کیا ہے، دونوں مثنوی کو۔ رشید حسن خان نے ہی قصہ گل بکاولی کا جو اردو ترجمہ ہے گلزار نسیم اس کو کیا کیا ہے؟ ترتیب دیا ہے یا مرتب کیا ہے۔ حالانکہ یہ گلزار نسیم کس میں لکھی گئی ہے؟ شاعری کی ایک صنف ہے جس کا نام ہے مثنوی، اور اسی صنف میں گلزار نسیم لکھی گئی ہے۔ حالانکہ اس کا پہلے جو ترجمہ ہے وہ نثر میں ہوا، اور کس نام سے ہوا؟ وہ ہوا مذہب عشق کے نام سے، جو کس نے کیا؟ نہال چند لاہوری نے کیا تھا۔ کہاں سے کیا تھا؟ فورٹ ولیم کالج سے کیا تھا۔ کس کی فرمائش پر کیا تھا؟ وہ کیا تھا جان گلکرسٹ کی فرمائش پر۔ اور یہ قصہ گل بکاولی جو قصہ ہے یہ لکھا گیا تھا تقریباً 1722 کے آس پاس، اور اس کے مصنف کا نام تھا عزت اللہ بنگالی۔ عزت اللہ بنگالی جو ہمیں کیا تھے؟ اس کے رائٹر تھے، یہ اس کے مصنف تھے۔ اور یہ کس زبان میں تھی؟ یہ فارسی زبان میں تھی، جس کا اردو میں ترجمہ کیا گیا سب سے پہلے مذہب عشق کے نام سے نثر میں، اس کے بعد شاعری میں کیا گیا مثنوی میں، جس کا نام رکھا گیا گلزار نسیم۔ اور گلزار نسیم کے جو مصنف ہیں یا جنہوں نے اس کا ترجمہ کیا ان کا نام ہے دیا شنکر نسیم۔ دیا شنکر نسیم۔ تو ان کی حالات زندگی تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں، ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے بھی کیا ہے ان کی تھوڑی سی اہمیت ہے، اور ایگزام میں بھی جو ہے وہ آپ سے سوال پوچھا جاتا ہے۔ تو ہیڈنگ ڈال لیجیے گا دیا شنکر نسیم۔ دیا شنکر نسیم جس طریقے سے میر حسن کے 49 سال ہیں تو ان کی بھی جو ہے وہ بہت کم ہے، ان کی خود سے بھی کم ہے۔ وہ ایک کوٹ ہے نا، آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ 100 سال کی غلامی بھی 100 سال کی زندگی سے جینے سے بہتر ہے ایک دن آزادی کا جیون۔ تو یہ جو ہے ان دونوں پہ جو ہے وہ بات بالکل کھڑی اترتی ہے کہ کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ زیادہ لمبا وقت نہیں گزارا ہے، لیکن پھر بھی کیا ہے؟ پھر بھی کیا ہے؟ انہوں نے جو ہے وہ اپنی ادبی خدمات سے اردو ادب کو جو ہے وہ بہت کیا ہے؟ بہت زیادہ فروغ دیا۔ تو اسی میں ہم لوگ آج پڑھیں گے پنڈت دیا شنکر نسیم کو۔ ان کا اصل نام ہے پنڈت دیا شنکر، پنڈت دیا شنکر کول، یہ ان کا اصل نام ہے۔ اور جبکہ ان کا تخلص ہے نسیم، یہ نان مسلم تھے لیکن انہوں نے جو ہے وہ اردو ادب میں نسیم تخلص رکھ کے جو ہے وہ اپنی ابتدا کی۔ ان کی پیدائش ہوئی 1811 میں، کہاں پر؟ لکھنؤ میں، اور ان کی وفات ہوئی 1845 میں۔
کہاں پر؟ یہ بھی ہوئی ہے لکھنؤ میں بھی، ٹھیک ہے، لکھنؤ میں۔ ان کی وفات کو لے کر اختلافات ہیں، کوئی 1845 بتاتا ہے، کوئی 1843 بتاتا ہے، دونوں الگ الگ ہیں، تو دونوں ہی آپ لوگ یہاں یاد کر لیجیے گا۔ 1811 میں پیدائش ہوئی لکھنؤ میں، اور وفات میں 1844 میں ہی ان کا ہوا لکھنؤ میں۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات، سب سے اسٹار بنا کے لکھ لیجیے گا کہ یہ جو پنڈت ہیں یہ کہاں کے پنڈت تھے؟ یہ کشمیری پنڈت تھے، اور کشمیری پنڈت کا تعلق تھا کہاں سے؟ کشمیر سے۔ تو ان کے جو آبا و اجداد تھے، جو ان کے جو والد محترم تھے، وہ کشمیر کے رہنے والے تھے، اور ان کے والد کا نام تھا گنگا پرساد کول، گنگا پرساد کول، یہ ان کے والد کا نام تھا۔ لیکن پھر یہ کاروبار کے سلسلے میں کشمیر سے آ کے کہاں بس گئے؟ لکھنؤ آ کر بس گئے، اور یہیں پر جو ہے وہ پنڈت دیا شنکر نسیم کی کیا ہوئی؟ پیدائش ہوئی۔ پنڈت دیا شنکر نسیم کی پیدائش ہوئی، اور پھر یہ دبستان لکھنؤ سے کیا ہو گئے؟ جڑ گئے، اور انہوں نے شاگردی اختیار کی دبستان لکھنؤ کے سب سے بڑے شاعر سے۔ سب سے بڑے شاعر، دبستان لکھنؤ کا سب سے بڑا شاعر کون ہے؟ دبستان لکھنؤ کا سب سے بڑا شاعر کون ہے؟ بالکل، تو سب سے بڑا شاعر ہے آتش۔ تو انہوں نے سب سے بڑے شاعر کی کیا کی؟ شاگردی اختیار کی، اور اس میں انہوں نے کہاں سے شروع کی تھی؟ ابتدا غزل گوئی سے شروع کی تھی، جسے بعد میں انہوں نے اپنے استاد آتش لکھنوی کے کہنے پر یہ مثنوی کی طرف کیا ہو گئے؟ متوجہ ہو گئے، اور اسی لیے ان کی غزلوں میں جو ہے وہ آتش کا کیا ہوتا ہے؟ رنگ جھلکتا ہے۔ حالانکہ ایک کوشچن آ نہیں سکتا، لیکن میں پھر بھی آپ سے جنرل نالج کے لیے پوچھ رہا ہوں، آتش لکھنوی کس رنگ کا کپڑا پہنتے تھے؟ آتش لکھنوی کس رنگ کا کپڑا پہنتے تھے؟ پیلا نہیں، بالکل عمران خان نے صحیح بتایا ہے، گیروا رنگ کا کپڑا پہنتے تھے، اور ہمیشہ وہ دو چیز ساتھ رکھا کرتے تھے۔ ہاں، سیفرون بھی کہتے ہیں نغمہ سرکار، جسے ایک طریقے سے ہم لوگ بھگوا کہتے ہیں، وہ والا ٹائپ، اور دو چیز ہمیشہ ساتھ رکھا کرتے تھے۔ ہاں، ایک تو ہمیشہ اپنے ساتھ موٹا لٹ یا کہہ سکتے ہیں ڈنڈی رکھا کرتے تھے، اور ایک ہمیشہ سے تلوار رکھا کرتے تھے اپنی کمر پہ۔ دو چیزیں ان کے ساتھ ہمیشہ رہتی تھی۔ ایک سوال اور بنتا ہے کہ لاٹھی اور تلوار تو آتش لکھنوی کے ساتھ تھے، فقیر محمد گویا اور آتش لکھنوی کا کیا رشتہ ہے؟ یہ بھی ایگزام میں کافی بار کوشچن پوچھا گیا ہے کہ فقیر محمد گویا اور آتش لکھنوی میں کیا تعلق ہے؟ استاد شاگرد تو نہیں ہے، ساڈو بھائی کہاں سے آ جائیں گے؟ ساڈو بھائی تو دو ہی ہیں، جگر اور اصغر، بس جہاں تک میں ذہن میں پہنچ پا رہا ہوں اس میں دادا کا اور پوتے کا تعلق ہے، فقیر محمد گویا میں اور آتش لکھنوی میں۔ دوست کہاں سے ہو جائیں گے؟ نہیں، دادا پوتے سبا نے اور گویا سرکار نے، تو فقیر محمد گویا بہت اپنے زمانے کے بہت بڑے شاعر رہے ہیں، تو اس لیے آتش لکھنوی کا اور گویا کا سوال آ سکتا ہے، کیونکہ ڈی ٹی برسی میں یہ کوشچن پوچھا گیا ہے، جہاں تک مجھے یاد ہے 2018 کے پیپر میں، 2018 کے پیپر میں ایک بار آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو کنفرم ہو جائے گا۔ سب سے بڑا ناسک بھی دیکھا ہے کہیں نہ بیٹا، بانی ضرور ہے ناسک، لیکن دبستان لکھنؤ کا سب سے بڑا شاعر آتش لکھنوی کو ہی مانتا ہے، اور آتش لکھنوی کو ہی دبستان لکھنؤ کا باقاعدہ بانی بھی مانتا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں، اس کے بعد نیکسٹ گلزار نسیم کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ یہ دبستان لکھنؤ کے تعلق سے، اور ان کی زندگی زیادہ رہی نہیں ہے، 30 یا 32 سال کے رہے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ انہوں نے یہی تصنیف جو ہے وہ ان کی زیادہ مشہور ہوئی ہے، یا کہہ سکتے ہیں مقبول ہوئی ہے، جس کا نام ہے مثنوی گلزار نسیم۔ تو اسی سے لیکن ہم لوگ کچھ سوال کر لیتے ہیں گلزار نسیم کے حوالے سے۔ سب سے پہلے جس طریقے سے کوشچن آتا ہے کہ کس ناول میں لکھنؤ کی تہذیب کی عکاسی کی گئی ہے، تو جب لکھنؤ کی بات آتی ہے تو آپ آنسر ہو جاتا ہے امراؤ جان ادا، لیکن جب ہم لوگ بات کرتے ہیں مثنوی میں کہ کس مثنوی میں لکھنؤ کی تہذیب کی عکاسی کی گئی ہے، تو آنسر ہو جاتا ہے ہمارا گلزار نسیم۔ تو لکھنوی تہذیب کی جو عکاسی کی گئی ہے وہ کی گئی ہے گلزار نسیم میں، اور اسے دیا شنکر نسیم نے کب لکھا؟ 1838 یا 1839 میں لکھا، 39 میں لکھا، اور یہ شائع کب ہوئی؟ اس کے 4 سے 5 سال بعد 1844 میں، جب کس کی پیدائش ہوئی؟ اسماعیل میرٹھی کی پیدائش ہوئی۔
جو 1838 میں ایسا لکھا گیا، لکھنؤ میں لکھا گیا، اور لکھنؤ سے ہی یہ شائع ہوئی 1844 میں۔ اور جب یہ شائع ہوئی تو اس وقت دیا شنکر نسیم کی عمر کتنی تھی؟ محض 28 سال۔ لیکن جب اسے کیا بولتے ہیں شائع کیا گیا، اور اسے شائع کرنے کے بعد دیا شنکر نسیم نے اپنے استاد محترم آتش لکھنوی کو دکھلایا، تو انہوں نے اسے کہا کہ یہ بہت طویل ہے، آپ اسے کیا کریں، اسے تھوڑا سا چھوٹا کر دیں، یا اس میں تھوڑی سی کیا کر دیں، تھوڑی سی چیزوں کو نکال کے اسے دوبارہ سے ترتیب دیں۔ تو اسی لیے جو ہے آتش کے کہنے پر انہوں نے جو ہے وہ کیا کیا، اس میں تبدیلی کی۔ کوئی بچہ بتا سکتا ہے کتنی بار تبدیلی کی گئی گلزار نسیم میں؟ گلزار نسیم میں کتنی بار ترتیب کی گئی؟ بالکل آنسر ہو جائے گا 18 بار جو ہے وہ دیا شنکر نسیم نے اس میں کیا کی، تبدیلی کی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قوالت کے حساب سے یہ بہت لمبی مصنوعی تھی، اور تب جا کے جو مرتب کی بعد میں کس نے؟ رشید حسن خان نے، جو میں نے آپ کو ابھی بتایا، رشید حسن خان نے۔ اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس میں گلزار نسیم کیسی مصنوعی ہے؟ گلزار نسیم جو ہے وہ رسمیہ مصنوعی ہے، کیونکہ اس میں بھائیوں کے درمیان اور تاج الملوک کے درمیان کیا ہے؟ جنگ ہے۔ اور رسمیہ مصنوعی کے لیے بحر کیا ہے؟ متعین ہے، جس کا نام ہے بحر حجاز۔ گلزار نسیم رسمیہ مصنوعی ہے، اور یہ کیسی مصنوعی ہے؟ رسمیہ، اور اس میں بحر حجاز کا جو ہے وہ کیا کیا گیا ہے؟ استعمال کیا گیا ہے گلزار نسیم میں۔ اور بحر حجاز میں ہی جو مصنوعی ہے سحر البیان، اس کا مذاق اڑایا ہے، مذاق اڑایا گیا ہے۔ کس نے اڑایا ہے؟ دیا شنکر نسیم نے مصنوعی سحر البیان کا مذاق اڑایا ہے، کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ اس میں کیا لکھی تھی، اسی کے جواب میں لکھی گئی تھی گلزار نسیم۔ اور اس کی جو سب سے بڑی خصوصیت ہے وہ ہے رعایت لفظی۔ گلزار نسیم کی جو سب سے بڑی خصوصیت ہے وہ ہے رعایت لفظی کا استعمال گلزار نسیم میں جو ہے وہ سب سے زیادہ کیا گیا ہے۔ اور اس رعایت لفظی کا جو استعمال ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے وہ ملتا ہے کرداروں کے زیر اثر یا کرداروں کے پس منظر میں۔ اور اس میں جو کردار ہیں وہ بہت اہم ہیں، اور کردار سے جو ہے وہ آپ سے سوال ضرور بنے گا، کسی اور سے بنے نہ بنے، لیکن مصنوعی گلزار نسیم کے کردار سے جو ہے وہ ضرور سوال بنتا ہے۔ کیسے بن سکتا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ دیکھتے ہیں، اس میں سب سے پہلا آتا ہے زین الملوک، جو کیا ہوتا ہے؟ زین الملوک بادشاہ ہوتا ہے، یورپ کا بادشاہ ہوتا ہے، اور اسی کے 5 بیٹے ہوتے ہیں، جس میں سب سے چھوٹا بیٹا جس کا نام ہوتا ہے تاج الملوک۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا سب سے چھوٹا بیٹا ہوتا ہے تاج الملوک، اور وہی کیا ہے؟ اس کہانی کا ہیرو ہے تاج الملوک۔ اور اس کی جو ہیروئن ہے وہ ہے بقاولی۔ کیا ہے؟ بقاولی جو ہے وہ اس کی ہیروئن ہے۔ تاج الملوک ہیرو ہے، اور بقاولی کون ہے؟ ہیروئن ہے، جس کے پاس کیا رہتا ہے؟ گل بقاولی رہتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ گل بقاولی ہوتا ہے اسی کے پاس، اس شہزادی کے پاس گل بقاولی ایک پھول ہوتا ہے، جس کو لینے کے لیے تاج الملوک کیا کرتا ہے؟ جنگ کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ بچپن میں پیشن گوئی ہوئی تھی کہ زین الملوک اور تاج الملوک جب ایک دوسرے سے ملیں گے یا آنکھیں چار ہوں گی تو زین الملوک کی آنکھیں جاتی رہیں گی، یعنی کہ وہ اندھا ہو جائے گا۔ اور ایسے ہی ہوتا ہے کہ زین الملوک ایک دن جنگل میں شکار کھیلتا ہے تو اس کی نظریں تاج الملوک سے مل جاتی ہیں، جس کے بعد زین الملوک جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ اندھا ہو جاتا ہے۔ بس اسی کو بچانے کے لیے بقاولی سے گل بقاولی جو ہے وہ لایا جاتا ہے، بقاولی کو بچایا جاتا ہے۔ اور یہ جو ہے وہ اسی کشمکش میں پوری کہانی جو ہے وہ پیش کی جاتی ہے گلزار نسیم کی، تاج الملوک اور بقاولی کے درمیان، اور زین الملوک کی آنکھیں آنے کے لیے، جس میں جو ہے وہ اس میں کافی سارے کردار ہیں، اس کے علاوہ بھی آپ لوگ یاد رکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ جس میں محمودہ یہ بہت اہم کردار ہے، اور یہ زین الملوک کی کیا کرتی ہے؟ مدد کرتی ہے محمودہ۔ اور اسی میں ایک اور کردار ہے جس کا نام ہے ہمالہ دیونی، ہمالہ دیونی، جو زین الملوک اس کے تاج الملوک کے ساتھ گل بقاولی تک سفر کرتی ہے، اور ہمالہ دیونی ہی کیا دیتی ہے؟ حکم دیتی ہے۔ کس کو حکم دیتی ہے؟ چوہے کو، اور چوہے ہی گل بقاولی تک کیا کھودتے ہیں؟ سرنگ کھودتے ہیں، سرنگ کھودتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ 2 کردار اور لکھ لیجیے گا، جیسے جمیلہ پری اور فیروز، اور فیروز یہ دونوں بقاولی کے ماں باپ ہوتے ہیں۔ جمیلہ پری بقاولی کی ماں ہوتی ہے، اور فیروز جو ہوتا ہے وہ بقاولی کا باپ ہوتا ہے۔ اس کے بعد بقاولی کی سہیلی ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے سمن پری۔ یہ کیا ہے؟ بقاولی کی سہیلی ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے سمن پری۔
اور اس کے بعد راجا اندر اور راجا اندر کا ہاتھی ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایک ڈائن ہوتی ہے یا ایک چڑیل ہوتی ہے جس کا نام ہے دلبر بیسوا. اور یہی جو ہے تاج الملوک کو چاروں بھائیوں کو ایک کھیل میں ہرا دیتی ہے. کوئی بچہ بتا سکتا ہے اس کھیل کا کیا نام ہے جس میں دلبر بیسوا چاروں بھائیوں کو غلام بنا لیتی ہے اپنا؟ جس کو کون ہراتا ہے؟ تاج الملوک ہراتا ہے. بالکل آنسر صحیح ہے چوسر، جسے آج کے زمانے میں کہا جاتا ہے لوڈو. تو چوسر کے کھیل میں دلبر بیسوا جو ہے وہ کس کو ہرا دیتی ہے؟ تاج الملوک کے چاروں بھائیوں کو ہرا دیتی ہے، لیکن تاج الملوک دلبر بیسوا کو ہرا دیتا ہے. اسی کے علاوہ دو اور کردار ہیں جس میں ہے رانی چتراوت اور چتراوت کا باپ چتر سین. یہ دو کردار اور ہیں گلزار نسیم میں. بس یہ آپ کو جو ہے وہ یاد رکھنے ہیں اسی کے حوالے سے.